بلاول بھٹو گاہے بگاہے اسمبلی اور دیگر جگہوں پر پاکستان کی جو کورٹس ہیں ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے بلاول بھٹو نے تنقید کے تمام تر نشتر جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری پر چلا دی ہیں، اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو وعدے کیے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی عمل کرنا ہے اور عوام کو فوری طور پر انصاف دلانا ہے۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے یا پوچھنا ہے کہ آج تک موجودہ عدالتی نظام سے مطمئن ہے یا نہیں۔ موجودہ عدالتی نظام سے مطمئن ہے تو اچھی بات ہے، اور موجودہ عدالتی نظام سے مطمئن نہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے، آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ آج پاکستان گزر جانے کی 75 سال بعد بھی ہم اس بحث میں پڑے ہیں کہ ہمارے نظام میں جو آئینی عدالتیں ہیں یا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ کس قدر جو ہے انصاف دے سکتا ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے دوبارہ سے ایک دفعہ بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالتی نظام کو درست کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کو فوری انصاف دلانا ہے۔ شکر ہے کہ 50 سال بعد فیصلہ دیا گیا اور بھٹو کے خلاف عدالتی کارروائی یک طرفہ تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ سمیت پورے بینچ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ اسے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس پر تنقید سمجھ لیں، یا پاکستان کی جوڈیشری جو ہے، پاکستان کا سسٹم جو ہے، آپ اس پر تنقید اسے سمجھ لیں، لیکن بلاول بھٹو گاہے بگاہے بھٹو صاحب کے قتل کی جو بات ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے بھٹو صاحب کا اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے، ورنہ آپ جانے اور عدلیہ جانے۔ افتخار چودھری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی کسی ثاقب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے بڑھا۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ افتخار چودھری وہی تھے جس کی مکمل طور پہ حمایت آصف علی زرداری صاحب تک کیا کرتے۔ 118ویں ترمیم میں بھی اس پریکٹس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ ججز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا۔ عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ ہم آمریت کو ختم کر کے جمہوریت واپس لانے آئے ہیں۔ تو اگر بلاول بھٹو جمہوریت واپس لانے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کریں جو انہوں نے جمہوری طریقے سے لی ہیں۔ اس کے بعد اقتدار کو چھوڑیں اور اقتدار کی جو حقیقی حقدار یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو واپس کریں اور یہاں سے چلے جائیں، تاکہ جا کے جب اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے تو ان کے پاس یہ بات کہنے کا سٹینڈرڈ ہوگا، ان کے پاس میرٹ ہوگا یہ بات کہنے کا کہ ہم جمہوریت بچا رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء نے ہر آمریت کے دور میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے، اور پیپل لائنز فورم کی وجہ سے ضیاء کی آمریت کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ اسی پر انہوں نے کہا کہ آپ کی جدوجہد کی بدولت مشرف کی آمریت کو مسلسل شکست دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرف کی آمریت کو شکست دینے میں افتخار چودھری صاحب جن پر تھوڑی دیر پہلے وہ تنقید کر رہے تھے ان کا ایک خاصا ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری اتحادی حکومت ہے اور اتحادی حکومت لے دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں صوبوں میں کسی ایسی آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو 50% کیس 90% وقت لیتے ہیں ان کے لیے الگ بینچ یا عدالت ہو؟ چوری اور قتل کے مقدمے میں کیا لوگوں کو 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے کہ یس مائی لارڈ، عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں رہ سکتے؟ ہمیں 50 سال لگے ذوالفقار علی بھٹو کے انصاف ملتے ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے کہا کہ عدلیہ کا ہم سے زیادہ عزت و احترام کوئی نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے آج کی عدلیہ سیاسی مسائل میں پھنس جاتی ہے اور عوام کو انصاف نہیں ملتا۔ اپنے وکلاء کو سمجھنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پیپل پارٹی کے کالے کوٹ میں نکلنا ہے۔ ہماری جنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جمہوریت آئینی جمہوریت کو نقصان ہو۔ جانتا ہوں وکلاء اپنے مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہینڈ شیک بھی ہوگا۔ چاہتا ہوں وکلاء اپنا مائنڈ سیٹ استعمال کریں اور انہیں سمجھا سکیں۔ سو آپ کے خیال سے وکلاء جو ہے وہ کس نہج پر چل رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔